مردہ زندہ کر سکتا ہے تو محمد رسول اللہ کا شہزادہ غوث اعظم مردہ کیوں زندہ نہیں کر سکتا؟ نعرہ تکبیر، ہمارا عقیدہ تو یہ نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، سبحان اللہ۔ اگر کوئی غوث اعظم کے مردہ زندہ کرنے پہ اعتراض کرتا ہے تو اس سے کہے پہلے سورہ یاسین کی تفسیر پڑھے، سورۃ الکہف کی تفسیر پڑھے، اس کو پتا چلے گا۔ بعض لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ انہیں اب اعتراض کے سوا کچھ سمجھ نہیں آتا، انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا، کہتے ہیں یہ کرامت کس سے ہے، یہ کہانی ہے، یہ گڑی ہوئی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے۔ ہم کہتے ہیں نادان ہو گئے، اللہ اکبر، کیا قرآن میں کرامتوں کا تذکرہ نہیں؟ پہلی بات تو یہ کہتے ہیں قرآن میں کرامت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں پھر تبیان لکل شے کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز کا بیان اس میں موجود ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر خشک طری کا بیان اس کے اندر موجود ہے، تو کرامت کا بیان کیوں موجود نہ ہوگا؟ اللہ اکبر، کرامت کا بیان کیا موجود ہے؟ اللہ اکبر، یہ بھی واقعہ نہیں بیان کرتے، صرف اشارہ دیتے ہیں نوجوانوں کے لیے قرآن کی تفسیر اٹھا کے پڑھنا۔ جب بلقیس آنے لگی تو جناب بلقیس کی آمد پر سلیمان علیہ السلام تخت بلقیس کو منگانا چاہتے تھے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون لائے گا تخت بلقیس؟ تو ایک جن جس کو عفریت کہتے ہیں وہ اٹھ کر کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں لاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کتنے وقت میں؟ تو کہا کہ میں آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے لاؤں گا۔ آپ کی محفل طلوع آفتاب کو شروع ہوتی تھی اور زوال سے پہلے پہلے ختم ہو جاتی تھی، تو اس نے کہا کہ میں لاؤں گا، یعنی آدھے دن میں اس نے لانے کی بات کی۔ کہاں سے؟ یمن سے، ملک شام۔ اللہ اکبر، تخت بلقیس اس نے آدھے دن میں لانے کی بات کی۔ حضرت سلیمان نے کہا بہت دیر ہوگی، اس سے پہلے چاہتا ہوں۔ تو حضرت آصف بن برقیہ جو اس امت کے ولی تھے انہوں نے فرمایا حضور میں لے آؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کتنے وقت میں؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لا کر کے پیش کر دوں گا۔ آپ مجھے بتائیں، قرآن مقدس کی بات ہے، قرآن کی تفسیر کی بات ہے، ابھی میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی، ابھی میں نے آپ کو کسی بزرگ کا حوالہ نہیں دیا، ابھی قرآن اور قرآن کی تفسیر کی بات ہو رہی ہے مسلمانوں۔ اللہ اکبر، اب آپ مجھے یہاں بتائیں، میں تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کا امتی ولی آصف بن برقیہ کہتے پلک کے جھپکتے یمن سے ملک شام لو تخت لانا ہے، اس کا مطلب یہاں سے ہٹے بھی نہیں اور تخت بلقیس پلک کے جھپکتے لا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہاں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ حضرت آصف نے پوچھا محلہ کون سا ہے، محل کہاں ہے، علاقہ کہاں ہے، کون سی گلی میں محل ہے، کچھ نہیں پوچھا، اس لیے کہ خدا جس کو اپنا ولی بناتا ہے اس کے سامنے کائنات کو رکھ دیتا ہے، اس لیے کہ جس کو تم دوست بناتے ہو اپنے سارے راز اس پر کھول دیتے ہو، تو خدا جس کو دوستی کا مقام عطا کرتا ہے اس کے منصب کے اعتبار سے اس کو اپنے رازوں سے آگاہ فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اور قرآن کہہ رہا ہے آصف بن برقیہ نے تخت بلقیس پلک کے جھپکتے لا کر پیش کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یعنی جو امتی ہوتا ہے ولی اس کی کرامت نبی کے معجزے کا مظہر ہوتی ہے، نبی جس شان کا ہوگا اسی شان کی ولی کی کرامتیں ہوگی۔ اب آپ مجھے بتائیں آصف امتی ہے، اولاد سلیمان نہیں ہے، جب سلیمان کی امتی کا یہ مقام ہے تو محمد الرسول اللہ کا امتی بھی ہے اور ان کی اولاد بھی ہے، غوث اعظم کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ، نعرہ تکبیر، اگر پلک کے جھپکتے تخت بلقیس، اگر پلک کے جھپکتے تخت بلقیس وہ لا کر کے پیش کر سکتے ہیں تو پلک کے جھپکتے شیخ عبد القادر جیلانی کسی کی مدد کریں تو تکلیف کیا ہے؟ اور پھر یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، جب لوگ بریلی کا نام بھی نہیں جانتے تھے اس وقت محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی شورۂ آفاق کتاب اشعت اللمعات میں لکھتے ہیں کہ 4 ولی دنیا میں ایسے ہیں جو زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں اپنی قبروں سے، ان میں سے شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہے۔ یہ عبدالحق محدث دہلوی لکھ رہے ہیں اشعت اللمعات کے اندر کہ زندوں کی طرح اپنی قبر سے تصرف کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات آپ سے عرض کروں، قرآن نے آصف بن برقیہ کی شان بیان، توجہ کرنا، کیا شان بیان کی؟
جس آصف بن برقیہ نے تخت بلقیس کو پلک کے جھپکنے سے پہلے لا کے پیش کیا، اللہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ کتاب کا علم رکھتے تھے. توجہ کرنا، کس کا علم رکھتے تھے؟ کتاب. اس دور میں کتاب کون سی تھی؟ اس کتاب کا نام تھا زبور. اس دور کی کتاب کیا تھی؟ زبور. اور علماء سے پوچھیں، جیسے فضیلت نبوت کی ہے ویسے فضیلت ان پر نازل ہونے والی کتابوں کی. نبی جس شان کا معجزہ اس شان کا، نبی جس شان کا کتاب اس شان، نبی جس شان کا نسب اس شان. آپ دیکھیں، غور فرمائیں، توجہ کریں. قرآن کہتا ہے آصف نے، حالانکہ ان کا نام نہیں لیا لیکن تفسیر میں نام موجود ہے، آصف بن برقیہ نے جو تخت بلقیس لا کر کے دیا تو ان کو علم کس کا تھا؟ کتاب کا، مطلب زبور کا. جس کو علم زبور ہو، بلکہ یوں کہہ لے میرے ذوق کے مطابق، جس کو علم زبور پر عبور ہو، جس کو علم زبور پر عبور ہو، وہ بلقیس کا تخت پلک کے جھپکتے لا سکتا ہے. اب جس غوث اعظم کے لیے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم ان کو مدد کے لیے پکارے تو وہ روحانی طور پر مدد کر سکتے ہیں، وہاں زبور کی بات نہیں ہے، وہاں تو قرآن کی بات ہے. اب قرآن پر کیا عبور ہے ان کو؟ اس لیے کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جن کو ولی مانتے ہیں، صوفی مانتے ہیں، بزرگ مانتے ہیں، ان لوگوں کو کوئی قرآن حدیث آتا نہیں. کیونکہ یہ لوگ صوفی ولی بزرگ کے کس کو پہچانتے ہیں؟ بمبئی کے قبرستان میں جو گانجا چرس پیتے بیٹھے ہوئے لوگ، ان کو دیکھ کے سمجھتے صوفی کسے کہتے ہیں. اور ان چرسیوں کو، گنجڑیوں کو، نشیڑیوں کو دیکھ کر تم صوفی سمجھ رہے ہو. صوفی یہ گندے نشے نہیں کرتے، اس کو تو نشہ محبت الہی ہوتا ہے. آپ لوگوں کو حالات ہی بدل گئے، حالات بدل گئے. لوگ آج کے دور کو دیکھ کر کے قیاس کر رہے ہیں. تو یہ جو گندے گلیز لوگ ہیں، جو ننگے دھڑنگے پھر رہے ہیں، جو گانجا چرس پی رہے ہیں، جو کبھی جمعہ میں بھی مسجد میں نظر نہیں آتے، آپ ان کو دیکھ کر تصوف سمجھتے ہو کہ جن کو کلمہ بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، عورتوں سے پیر دبوائیں، عورتوں سے مصافحہ کریں، شریعت کی دھجیاں اڑائیں، اور پھر میری قوم کہے کہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ. یاد رکھنا، جاہل کو جب تم اپنا دوست نہیں بناتے تو جاہل کو اللہ اپنا دوست کیسے بنائے گا؟ میں لوگوں سے کہتا ہوں، لوگ برا بھی لگتا ہے لوگوں کو، لیکن لگا کرے کیا؟ جب تو جاہل کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتا، جاہل کو تو اپنی بیٹی نہیں دیتا، تو جاہلوں کو اللہ اپنی ولایت کیسے دے گا؟ جب چرسیوں کو، بھنگڑیوں کو تو اپنی بیٹی نہیں دیتا تو اللہ ان کو اپنی ولایت کیسے دے گا؟ ولایت کے لیے تو بڑے سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، بڑے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. ہر نمازی بھی ولی نہیں ہوتا، ہر تہجد گزار بھی ولی نہیں ہوتا، ہر عالم بھی ولی نہیں ہوتا، ہر مفتی اور محدث بھی ولی نہیں ہوتا، ہر نیک بندہ بھی ولی نہیں ہوتا. ولایت کے لیے ایک معیار ہے اور بہت بلند معیار ہے. بلکہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک خود فرماتے ہیں، جب تک انسان میں 12 صفتیں پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک وہ ولی نہیں ہو سکتا. آج تو ولایتیں بندے بانٹ رہے، مرید بانٹ رہے، اسٹیجوں سے بٹ رہی ہے، جلسوں میں بٹ رہی ہے، یہ ولی، یہ ولی، یہ ولی. غوث پاک کہتے ہیں 12 صفتیں چاہیے، 12 صفتیں. غوث اعظم فرماتے ہیں، اس کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے بھی لکھا، امام اہل سنت نے بھی لکھا، اور کثیر غوث اعظم کے سیرت نگار، ملفوظ نگاروں نے یہ بات لکھی کہ 12 صفتیں چاہیے ولایت کے لیے. یہ کم سے کم ہے، یہ کم سے کم ہے، کم سے کم اتنا چاہیے. اور اس کے آگے پھر جو چاہیے، جیسے جیسے صفتیں بڑھتی جائے گی معیار ولایت بڑھتا جائے گا. کیونکہ سب ولی ایک جیسے نہیں ہوتے، بلکہ ولایت کی 28 قسمیں بتائی گئی ہے، ولایت کے 28 درجے بتائے گئے ہیں.
اب وہ اس کی تفصیل الگ ہے، حالانکہ ابھی مجمع اس بات کا متحمل نہیں ہے ایسی چلت پھرت کے اندر کہ اتنی کوئی سنجیدہ گفتگو ہو، لیکن بات اب میں اپنی کروں، روڈ پر ہے، لوگ آ جا کر رہے ہیں، تو میں آپ کے ذہن کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ وہ 12 صفتیں سنے پھر بات آگے بڑھتی ہے، یہ بات یاد رکھنا، زبور پر عبور اور قرآن پر عبور، ابھی اس پہ بات آئے گی، لیکن اس سے پہلے سنے، غوث پاک کہتے ہیں 12 صفتیں کون سی ہوتی ہے جب آدمی ولی بنتا ہے؟ تو 2 صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتوں سے اللہ اس کو حصہ دیتا ہے جتنا چاہتا ہے۔ اب اس میں آپ چیک کرنا کون کون ہو سکتے ہیں، بہت سے نکلیں گے، ایسے چھٹ جائیں گے، جیسے آٹا چھانتے ہو، تو کتنا چھنتا ہے، ایسے بہت سے چھنیں گے۔ دیکھو نیک ہونا اور بات ہے، ولی ہونا اور بات، معیار ولایت الگ چیز۔ اب ہر آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کو وہ لیلا کہنا چاہے تو پھر اس کا اپنا ذوق ہے، لیکن ہر آدمی مجنوں ہو بھی نہیں سکتا، ہر اس کی محبوبہ لیلا ہو بھی نہیں سکتی، لیکن ہر بندہ جس سے پیار کرتا ہے، مجھے حیران رہتا ہوں جلسوں میں لوگ دوسرے کو کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کرے آپ کے حسن زن کی لاج ہو تو اچھا ہے، ورنہ قیامت کے دن تو کہنے والے کی بھی ٹھکائی ہوگی، اور جس کے لیے کہا جا رہا ہے اگر وہ چیٹنگ کر رہا ہے تو اس کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ تو تھوڑا سوچ سمجھ کے، نیک اچھی بات ہے، نیک تک بول دیا کرو، نیک ہے بندہ۔ ولایت اپنے ہاتھ میں نہیں، بلکہ ہمارے مرشدوں کے مرشد میر عبد الواحد بلگرامی فرماتے ہیں، توجہ کرنا، اللہ جس کو ولایت دیتا ہے اس کو چھپاتا ہے، اور کہاں چھپاتا ہے؟ اولیائی تحت ابائی، وہ اپنی چادر غیرت میں چھپاتا ہے ولیوں کو، بلکہ فرماتے ہیں بعض اولیاء تو ایسے ہیں، سب سنابی شریف سے پڑھ رہا ہوں یہ بات آپ کے سامنے، بعض اولیاء ایسے ہیں کہ اللہ اتنا چھپاتا ہے ان کو کہ جبریل اور میکائیل کو بھی خبر نہیں ہونے دیتا کہ ان کی شان کیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ لوگ کس درجے کی بات کرتے ہیں؟ آپ گھر جا کر کبھی سوچنا کہ یہ بات جو انہوں نے لکھی، اور یہ میر عبد الواحد بلگرامی کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، امام اہل سنت جن کو ہم مجدد کہتے ہیں، انہوں نے ان کو مجدد کہا اپنی صدی کا، اور ایک کتاب کی بنیاد پہ فرمایا ہے۔ آپ غور کریں تو بہرحال تو اللہ کی صفتوں میں سے جو 2 صفتیں ہیں ان میں سے اللہ جتنا چاہتا ہے اتنا حصہ دیتا، ورنہ اللہ کی صفت کے برابر تو کسی کوئی صفت ہو بھی نہیں سکتی۔ جیسے میرے آقا نے فرمایا تخلق باخلاق اللہ، اسی معنی میں اس کو لینا چاہیے۔ اور وہ 2 صفتیں کون سی ہیں؟ ایک صفت ستاری ہے اور ایک صفت غفاری ہے، یعنی جس کو ولی بناتا ہے اس کو لوگوں کے عیب چھپانے والا بناتا ہے، اور جس کو ولی بناتا ہے اس کو معاف کرنے والا بناتا ہے۔ اس لیے کہ ولی بن کے بیٹھے گا خانقاہ میں اور لوگ آ کر کے کہیں گے کہ میں زنا کر کے حضرت توبہ کرائیے، ادھر اس کو توبہ کرائی، ادھر پورے محلے میں پھیر دیا کہ اس نے توبہ کی، اس نے توبہ کی، اس کا ہوگا کیا بیچارے کا؟ تو اس لیے اس کو پہلے ستاری کی صفت عطا کرتا ہے کہ وہ ہضم کرتا جاتا ہے، بڑے بڑے پاپی مجرم آتے رہتے ہیں اور وہ سب کو جو وہ عیبوں پہ پردہ ڈالتا جاتا ہے، مطلب وہ کبھی کسی کی غیبت کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا، کبھی کسی کی چغلی کھاتے ہوئے نظر نہیں آئے گا، وہ کسی کی ادھر ادھر کرتے نظر نہیں آئے گا۔ رونا تو یہ ہے کہ لوگوں نے تسبیح مصلی کا نام ولایت سمجھ لیا، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے۔ نفلی روزوں سے نیک بن سکتے ہو، تسبیح اور مصلی سے نیک بن سکتے ہو، کھانا کھلانے سے نیک بن سکتے ہو، مسجد آباد کرنے سے نیک بن سکتے ہو، مگر مقام ولایت اس کو ملتا ہے جو بندوں کی عیب پوشی کرنے والے ہوتے ہیں، پردہ پوشی کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ نیک بھی ہے، داڑیاں خوبصورت ہے، ٹوپیاں خوبصورت ہے، لباس خوبصورت ہے، چہرے کی بناوٹ خوبصورت ہے، مگر دل اتنے گندے ہو گئے کہ لوگ عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کے بتاتے ہیں۔ لیکن لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے تم خدا کے دوست نہیں بن سکو گے اس وقت تک جب تک اللہ کے مخلوق کی پردہ پوشی نہ کرو، ان کے عیبوں کو نہ چھپاؤ۔ آپ جانتے ہو، اللہ اکبر، میرے آقا مصطفیٰ کریم
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تک تم بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے رہو گے اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالتا رہے گا. جب تم کسی کے پردے کو اٹھاؤ گے تو تم اپنی طاقت کے مطابق لوگوں کے پردے اٹھاؤ گے, اللہ اپنی شان غیرت کے مطابق تمہارے پردوں کو اٹھا کر تمہیں ذلیل کر دے گا. تو جو ولی ہوتا ہے ستاری اور غفاری کی صفت اس میں ہوتی ہے, پردے ڈالتا ہے. اسی لیے صوفیہ کے یہاں دیکھیں وہ جلدی سے کسی کا نام لے کے کوئی بات ہی نہیں کرتے. یہ سچے صوفیہ, سچے صوفیہ کی بات کر, نام لے کے بات نہیں کرتے. ان کے یہاں مزاج ہی الگ ہے. اگر کوئی ایک تماچا جا کے مارے تو کہتے چل دوسرا بھی مارا. یہ صوفیہ ہوتے ہیں, یہ اللہ والے جن پہ اللہ کا رنگ چڑھتا ہے. سن لے ذرا, ستاری عیب پردے, غفاری معاف کرنا. وہ اپنے لیے لڑتے نہیں, ولی اپنے لیے کبھی نہیں لڑے گا, اس کی دوسری پہچان. دیکھو نا کتنے چھٹیں گے ابھی, دماغ میں جتنے بیٹھے سب نکلیں گے. ہو سکتا کوئی مجھے برا بھی منائے, بس دعا بھی دے کہ یہ کدھر سے چلا آیا. میں نے تو حق بات کی. ہاں مجھے کوئی کہتا ہے تو ولی ہے, میں نے کہا اللہ سے ڈر, اللہ کرے میں نیک ہو جاؤں, بلکہ نیک بھی میں کیا ہو جاؤں, میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے, میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے. بات ختم ہے. بڑی باتیں مت کیا کرو, سنیو گلو سے کام مت لیا. ولی اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں لڑتا, اس لیے کہ ذات کے لیے لڑنا کتوں کا کام ہے, انسان کا کام نہیں. جب ذات کے لیے لڑنا انسان کا کام نہیں ہے تو ولی کیسے لڑے گا ذات کے لیے؟ آئیے اس کی مثال پیش کر دوں. آپ نے اہل بیت بھی عنوان دیا, تو اہل بیت میں تو مولائے کائنات بھی ہے نا. ابھی میں پڑھوں گا اس کو بھی. مولائے کا مولا علی ایک کے سینے پہ بیٹھ گئے, تلوار نکالی, بڑا مشہور واقعہ ہے. جنگ ہو رہی ہے, تلوار نکالی, قتل کرنا چاہتے ہیں. کون؟ علی, جس کے بارے میں میرے امام لکھتے ہیں, امام اہل سنت, سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, علی ہے, ہاں علی ہے, وہ علی ہے. کون علی؟ جس کے بارے میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی مزری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک جس کو بھی ولایت ملی ہے علی کے فیضان سے ملی ہے. جو دنیا میں آنے سے پہلے ولی بناتا ہو, پیدا ہونے سے پہلے ولایت عطا کرتا ہو, پیدا ہونے سے پہلے یہ شان ہے تو پیدا ہونے کے بعد شان کا عالم کیا ہوگا. اے میرے امام کے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, علی ہے, ہاں علی ہے. آج تک ولی سمجھ میں نہیں آیا تو علی کیا سمجھ ہے. اور جب علی سمجھ میں نہیں آ سکتا تو پھر نبی کیسے سمجھ میں آ سکتے. جس قوم کے یہاں فضائل علی نہیں ہے وہ تو آج تک نبی کو اپنی طرح کہہ رہے ہیں. ہم کس منہ سے کہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی عبد القادر جیلانی جیسا نہیں ہو سکتا تو کوئی علی جیسا کیسے ہو سکتا ہے. جب علی جیسے نہیں ہو سکتا تو صدیق جیسے کیسے ہو سکتا ہے, اور جب صدیق جیسے نہیں ہو سکتا تو میرے نبی جیسے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت سید امیر القادری صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. 12 صفتوں میں سے ستارے صفت ستاری عیب چھپاتا ہے. غفاری اپنے لیے نہیں لڑتا, معاف کرتا ہے. کیسے نہیں لڑتا؟ ایک واقعہ سن لے, مشہور واقعہ ہے. ایک مرید اپنے پیر کے پاس گیا, سچا واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کہا حضرت میں نے سنا کسی مقرر سے, خطیب سے, کسی عالم سے کہ اسم اعظم پڑھ کے اگر بندہ کسی مردے پہ پھونک مارے تو وہ مردہ زندہ ہوتا ہے, اور کسی کو گھور دے تو زندہ مر جاتا ہے. یہ اسم اعظم, یہ فرشتے پڑھ کے پلک کے جھپکتے زمین پہ آتے ہیں, یہی اسم اعظم ہے پڑھ کے پلک کے جھپکتے آسمانوں. یعنی جس کو اسم اعظم مل گیا اس کا تو کام ہی ہو گیا نا. پھر کیا ہے, مٹی پہ پڑے تو مٹی سونا ہو جائے, سونے پہ پڑے تو اس کا وارہ نارہ ہو جائے, سب ایسا معاملہ ہے. اسم اعظم وہ اللہ کا سب سے بڑا نام ہے. اب یہ اسم اعظم وہ پوچھنے تھا حضرت اسم اعظم سکھائیے, کیونکہ لوگ بہت ظلم کر رہے ہیں, لوگ بہت مصیبت میں, پریشانی میں, پرابلم میں. میں چاہتا ہوں اسم اعظم سیکھو, لوگوں کا کام کرو. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سیکھنے کی نہیں ہوتی ہے, یہ بات یاد رکھنا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سیکھنے کی نہیں ہوتی. آپ جب اس قابل ہوتے تو قدرت خود عطا کرتی. ہاں کچھ لوگ لگے رہتے ہیں روحانیت کی طرف, اس میں, پھر اس چکر میں ایسوں کے ہاتھ پڑتے ہیں کہ ایمان بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے. اس لیے آپ صرف شریعت کا دامن پکڑے رہو بس.
शरीयत फॉलो करते रहो, बाकी के आगे के रास्ते कुदरत तुम्हें खुद बताए। हाँ, इसी पे हमें हुक्म है, इस्तिकामत फिद्दीन। लेकिन लोग तरीकत के नाम पे, रूहानियत के नाम पे, अमलियात के नाम पे पता नहीं कहां कहां भटकते रहते, आखिरी में ईमान भी जाता। हमने देखा है, छोटी सी उम्र में देखा है, ईमान भी जाता। तो बहरहाल तो कहा हज़रत इस्म आज़म सिखाओ। फरमाया बेटे इस्म आज़म तुझे सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे ये 2 नंबर की बात है। तुझे इस्म आज़म सीखने से पहले पूरा दिन अपने शहर के बाजार में जाके बैठना है, ठीक? फिर शाम को आना, बात करेंगे। अब वो गया, शाम सुबह से शाम तक बैठा तो क्या देखा, मार्केट, बाजार। अब वहां क्या तमाशा नहीं हो रहा होगा, करप्शन हो रहा है, मारपीट हो रही है, कमजोरों का माल लूटा जा रहा है, जगह जगह पे से झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये बार बार हाथ मारता, पीर साहब ने गलत किया, पीर साहब ने गलत किया। क्या गलत किया पीर साहब ने? पहली बात तो जिसने ये सोचा पीर साहब ने गलत किया, फिर वो मुरीद ही कहा रहा। भाई पीर बनाने से पहले आंखें खोलो, पीर बनाने के बाद आंखें बंद करो। जब तक कि वो खिलाफ शरा हुक्म ना दे उस वक्त तक की आंखें बंद ही रखो। ये सब उसूल है पीर मुरीदी के। पीर साहब ने गलत किया, क्या गलत किया? पीर साहब ने गलत ये किया कि मुझे इसमें आजम नहीं सिखाया। क्यों नहीं सिखाया? अगर सिखाते ये दोनों जो लड़ रहे हैं तो जो कमजोर है उसकी मदद करता, जो ताकतवर है जुल्म करे उसको घूर देता, वो मर जाता। यानी आज ये पहले ही दिन कितनों को मार डालता। ये सुबह से शाम तक यही सोचता रहा। जब शाम हुई, शाम में तो बड़ा हंगामा। एक बूढ़ा जिसके बाल सफेद, जुल्फे सफेद, वजूद पूरा कांप रहा है, जंगल से लकड़ी का गट्ठा काट के सर पे लाया है, और सर पे लकड़ी का गट्ठा काट करके लाया है और जमीन पे रखता है तो 2 बादशाह के सिपाही आते हैं, कहते ओ बुड्ढे उठा, और सिर पे रखकर चल हमारे घर तक पहुंचा, और सुन पैसे नहीं मिलेंगे, चल। वो बुड्ढा उठाता है, बड़े मियाँ लकड़ी का गट्ठा रखते हैं, हुजूर कहां पहुंचाना है? वहां चल, तेज से चल। तेजी से चलने में कुछ कोताही होती है तो पीछे से एक चाबुक भी पड़ता है। अब तो ये पीछे चल पड़ा और हाथ मलता है, बहुत गलत हुआ आज। क्यों? अगर इसमें आजम हजरत सिखा देते तो इन जालिम सिपाहियों का अभी इनका खात्मा कर देता। बड़े मियाँ ने लकड़ी का गट्टा उतारा, अच्छा मैं साहिब चलता हूं, हुजूर चलूं, सरकार इजाजत। चले गए। ये ले यार कितना सीधा है ये बुढ़ा, बड़े मियाँ कैसे सीधे हैं। वो चले गए, आए, चेहरा लाल पीला, हुजूर आपने गलत किया। क्या गलत किया बेटा? का इसमें आजम ने सिखाया, पूरा बाजार करप्शन का शिकार है, ऐसे जुर्म हो रहे, कमजोरों पे जुल्म हो रहा है, लाचारों पे जुल्म हो रहा है। और आखिरी की दास्तान शाम की तो बड़ी अजीब है। क्या हुआ? का एक बड़े मियाँ था, 70-80 साल का लगता था, सफेद रेश, गट्ठा लाया, ये हुआ, ऐसा हुआ, पूरी दास्तान सुनाई जो मैंने आपको सुनाया। हजरत अगर आप मुझे सिखा देते ना, वो पहले वो बुढ़े को सताने वालों को मार डालता, उनके पूरे घर को मार डालता। और बुजुर्ग जो पीर साहब थे, सच्चे पीर थे, हंसने लगे। हजरत एक बड़े मियाँ के जुल्म की दास्तान सुना रहा हूं, इतना जुल्म हो और आप हंस रहे। उस बड़े मियाँ को जानते है तू? वो बुढ़े को जिसको तू बुढ़ा कह रहा है, उनको जानते है तू? नहीं जानता, पहली बार देखा। कहा बेटा वो इस शहर का कुतुब है, वो कुतुब वही शहर का कुतुब है, और उसी ने मुझे इसमें आजम सिखाया है। वही इसमें आजम सिखाने में मेरा उस्ताद है, शहर का कुतुब है वो। का हुजूर उस पे इतना जुल्म हुआ, वो पढ़ता क्यों नहीं, उनको घूरता क्यों नहीं? फरमाया यही तो बात है, जब तक इंसान में माफ करने की इतनी सलाहियत नहीं होती उस वक्त तक अल्लाह किसी को इसमें आजम आता नहीं। फरमाया वरना तुम तो अल्लाह के बंदों को मार डालोगे। मुंबई के भाई लोग जो मर्डर नहीं करते फिरते, उतना तो बाबा लोग फिर करने लगेंगे। तो ये नहीं होगा। सिफत सत्तारी और गफ्फारी से ये सिफत उसको मिलती है, ये हिस्सा मिलता है। अब ये 2 सिफत है, अभी इस पर भी काम नहीं। फिर 2 सिफत रसूलुल्लाह की। मेरे आका ने सलाम के दीवानों को से आदम फरमाते हैं, वो हुजूर की उम्मत का रफीक भी होता है, हुजूर की उम्मत पर शफीक भी होता है। रफीक ऐसा होता है कि किसी से नफरत नहीं करता, मुंह देखकर उसने कोई काम नहीं करना, उसकी शान रफाकत ये होती है। अमीर गरीब छोटा बड़ा मुस्लिम गैर मुस्लिम, उसके पास जो भी आएगा बस ये सोच करके हुजूर की उम्मत है, वो सब पे शफकत करे।
آپ نہیں دیکھتے غریب نواز کی زندگی؟ غریب نواز کے پاس لوگ آگے کہتے تھے ہم نے مناظرہ کرنا ہے، فرمایا جاؤ بہت تھک گیا ہو بابا، پہلے کھانا کھاؤ آرام کرو پھر مناظرے کا دیکھیں گے۔ جب غریب نواز کی یہ اخلاق دیکھتے تو یہی اخلاق دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے۔ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا غریب نواز سرکار نے اس ہندوستان کی سرزمین پر، تو وہ امت پر جیسے میرے آقا رفیق و شفیق تھے، حضور کی صفت سے اس کو حصہ ملتا ہے، یعنی امت پر وہ شفقت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر کرلا والے میری جان بخش دے تو میں یہ بات کروں، آج تو حالات اتنے ہیں، امیروں کی خیریت پوچھی جاتی ہے، غریبوں کے ساتھ مصافحہ کرنے میں بھی گھن آتی ہے۔ کیسے ولی بنیں گے جبکہ حضور کی شفقتیں یہ تھی کہ جو حضور کا ہاتھ پکڑ لیتا تھا جب تک وہ چھوڑتا نہیں تھا، میرے آقا بھی ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے۔ میرے امام کہتے ہیں سنیو آسیو تھام لو دامن ان کا، آسیو تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، اور سنیو ان سے مدد مانگے جاؤ، بڑے بکتے رہے بکنے والے۔ جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے، کفے دریائے کرم میں ہے رضا، 5 پھوارے چھلکنے والے۔ اللہ اکبر۔ تو شفقت بہت کرتا ہے، وہ بہت شفقت کرتا ہے، وہ منہ دیکھ کر باتیں نہیں کرتا، اس کے لیے سب برابر ہوتا۔ اتنی شفقت کرتا ہے کہ جب اس کے ملنے والوں سے پوچھو کہ وہ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتا ہے تو ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ پیار مجھ سے کرتا ہے۔ شفقتیں اس میں ہوتی، شفقت نہیں ہے میرے بھائی ڈانٹ رہے ہو، پھٹکار رہے ہو، دھتکار رہے ہو، اس کو دھتکار اس کو دھتکار۔ آپ نیک تو ہو سکتے ہیں کسی کے ذہن و گمان میں، اللہ کی یہاں ولایت ثابت نہیں، کیونکہ غوث پاک فرماتے۔ اب تو حال یہ ہے کہ جنازوں میں بھی شرکت مال دیکھ کے ہوتی۔ اگر کہیں جنازے میں قطار دیکھ لو تو سمجھ لو کہ کسی امیر شہر کا جنازہ ہے، اور کہیں کنڈا دینے کی بھی لالے پڑے ہو تو سمجھ جاؤ کسی غریب انسان کا جنازہ ہے۔ جنازوں کو بھی تقسیم کیا امیری اور غریبی میں، شادیوں کو بھی تقسیم کیا امیری اور غریبی میں، حتیٰ کہ بڑی معذرت کے ساتھ اب تو نمازوں کو بھی تقسیم کیا، فاتحہ کو بھی تقسیم کیا امیری اور غریبی میں۔ اگر جان بخشی ہو میرے ذہن میں کوئی نشانہ نہیں، ورنہ یہ بات ہے کہ نشانہ لگا کر کے تقریر کی جائے تو یہ غیبت ہوگی، خطابت نہیں ہوگی۔ لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، غریب شہر کے یہاں فاتحہ پڑھے تو الفاتحہ بس الفاتحہ سورہ فاتحہ 3 بار قل اللہ، 5 منٹ میں پوری فاتحہ مکمل۔ امیر شہر کے یہاں فاتحہ پڑھو تو اس کے دادا کا نام بھی، اس کے پردادا کا نام بھی، اس کے بیٹے کا نام بھی، اس کے مرحومین کا نام بھی جو ابھی تک نہیں آئے ہیں ان کے لیے بھی دعا۔ یعنی ہم نے فاتحہ کو بھی تقسیم کیا دولت میں امیری غریبی میں، جنازوں کو بھی تقسیم کیا امیری اور غریبی میں۔ جبکہ یاد رکھنا انسان کتنا خود غرض ہوا، فاتحہ بھی دولت کے لیے، نمازیں بھی دولت کے لیے، دعائیں بھی دولت کے لیے، جنازے بھی دولت کے لیے۔ انسان تو نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ جب اللہ کے لیے کچھ کیا نہیں تو اللہ والا بنا کیسے؟ جب اللہ کے لیے کچھ کیا نہیں تو اللہ والا بنا کیسے؟ سرکار غریب سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں ایک بار میں نے اللہ سے پوچھا اللہ تو کہاں ہے، میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ تو اس نے مجھے الہام فرمایا عبدالقادر تو مجھے غریبوں کے درمیان ڈھونڈ لے، میری رحمت کو تو وہی پالے گا۔